النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، اولا قریب ترین ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں اس موضوع پر اور اس عنوان سے۔ محدثین نے لکھا کہ یہ 98 صحابہ سے مروی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کے تحت جو حدیث آتی ہے، جو ہمارے ہاں اکثر پڑھی جاتی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ رسول کائنات نے خود فرما دیا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب جو اولا کا معنی ہے وہی مولا کا معنی ہے، یعنی اولا کا معنی قریب ترین ہے، مصطفیٰ تو علی قریب ترین، افضل ہے مصطفیٰ تو علی افضل۔ صاحبان لغات نے اس کے بے شمار معنی بیان کیے، المنجد نے 21 معنی مولا کے بیان کیے، ابن ماجہ میں، مشکات کی شرح مرکات میں، اسی طرح ابن حجر مکی نے، امام شافعی نے اس کے پھر معنی بیان فرمائے، جن میں سے ایک معنی ہے المالک۔ اب ترجمہ کرے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مالک اس کا علی مالک، جس کا میں مالک اس کا۔ اب دیکھیں مالک تو اللہ ہے، مالک تو مگر کس کا؟ مصطفیٰ کا۔ کس کا؟ اب ہمارا مالک کون ہے؟ مصطفیٰ۔ کس کا؟ جو علی کو مالک مانتا، جو علی کو مالک مانتا ہے۔ تھوڑی مشکل گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اللہ مالک ہے، جس سے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں۔ اللہ مالک ہے مصطفیٰ کا، اور مصطفیٰ مالک ہے سارے مومنین کے، مگر ان مومنین کے جو علی کو اپنا مالک مانتے۔ خواجہ اجمیر فرماتے ہیں سورہ ملک، سورہ یاسین، سورہ دہر یہ علی کی شان میں نازل ہوئی، اور سورہ عصر بھی علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ علی کی عصر کی نماز جانتے ہیں نا، جس کے لیے سورج کو لوٹایا گیا۔ والعصر، قسم ہے اس عصر کی جو علی کی نماز کی ادا کرنے کے لیے مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے مغرب سے عصر ہوئی تھی، اس عصر کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے جو مقامی علی کو پہچانتا ہے۔ الا الذین آمنوا، ہاں مگر جو پہچان گئے، وعملوا الصالحات اور پھر مان گئے، وتواصوا بالحق اور اس حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر اور حسینی ہو کر رہے۔ تو پھر اسی طرح عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ جو قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ جہاں بھی آتا ہے قرآن میں اس کا پہلا مخاطب علی المرتضیٰ ہوتا ہے۔ کون ہوتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ حضرت علی۔ سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ کہا جاتا ہے نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے سب سے پہلے، تو سب سے پہلے وہ بھی ایمان لائے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، ہاں وہ بھی سب سے پہلے ایمان لائے۔ پھر حضرت زید بن حارث سب سے پہلے ایمان لائے، ہاں وہ بھی سب سے پہلے ایمان لائے، مگر کن میں؟ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ، اور ان سب سے پہلے علی المرتضیٰ۔ ان سب سے پہلے جب حضور نے اعلان فرمایا، وادی فارا میں اعلان کیا، اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے اعلان فرمایا، تو سب سے پہلے اس مجمع سے جو آدمی اٹھا تھا وہ بچہ تھا 10 سال کا، اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ پھر گھر گئے، گھر بات کی تو خدیجہ ایمان لائے، پھر باہر نکلے صدیق سے ملے تو صدیق ایمان لائے، خدیجہ ایمان لائی تو خدیجہ کا غلام زید بن حارث ایمان لائے۔ سمجھ آگئی اس بات کی؟ تو ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق بھی، زید بن حارث بھی، حضرت خدیجہ بھی اور حضرت علی بھی، مگر ان سب سے پہلے جس نے ایمان لایا وہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ۔ اس لیے جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو سب سے پہلا خطاب اللہ کا علی سے ہوتا ہے۔ تو
اللہ تو علی کے بغیر ہم سے بولنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ اس لیے بولتا ہے کہ اس کی نگاہ کا اور اس کے کلام کا مرکز علی ہوتا ہے۔ آج بھی جب کہے یا ایھا الذین آمنو، یہ الفاظ جب فضا میں گونجتے ہیں سب سے پہلے علی ہوتا ہے، سب سے پہلے علی ہوتا ہے۔ مالک حکمرانی علی کی، پھر کہا یہ سید ہے۔ اہل لغت نے کہا، اہل لغت نے کہ سید کہتے ہیں اس شخص کو، اس ذات کو جو ساری قوم میں افضل اور فضیلت والی ہوتی ہے، خیر میں سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، وہ کہلاتی ہے سید، وہ ذات کہلاتی ہے سید۔ اور فرماتے ہیں جب لوگ اس کے پاس مصیبتیں، مشکلات، اپنی تکالیف، اپنے دکھ درد لے کر آتے ہیں، وہ ان دکھ دردوں کو سنتا ہے، اپنی ذات پر برداشت کرتا ہے اور انہیں آسانیاں تقسیم کرتا ہے، اسے کہتے ہیں سید۔ اب ترجمہ کریں، جس کا میں سید اس کا علی سید۔ پھر اس کا معنی ہے ناصر، مدد کرنے والا، تو معنی کریں جس کے لیے میں مددگار اس کے لیے علی مددگار۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آل بیت اطہار کی مودت نصیب فرمائے اور ان کی نقوش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔